نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح 3 مرتبہ جو پڑھ لے شام تک مخلوقات میں سے کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. شام کو پڑھ لے 3 مرتبہ، صبح تک نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، یہ حدیث، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ. جب یہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے، اور یہ ایک طویل باب ہے، محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس روایت کا سلسلہ عثمان تک جاتا ہے، اور آگے ایک صحابی ہے، وہ صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، ان کو خود کو فالج ہوا. تو صحابہ نے بڑے تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ صبح 3 مرتبہ پڑھو، شام تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ کو فالج کہاں سے ہو گیا؟ تو اس صحابی کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گیا. کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شک کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ کلام رسول اللہ کا ہے اور رسول اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ایک دن ایسا آیا تھا، میں غصے میں ایسا آ گیا، غصے سے میرے دماغ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں یہ وظیفہ صبح اٹھ کے پڑھنا بھول گیا. اسی دن میرے اوپر فالج کا اٹیک آ گیا. جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں. میں اور آپ کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب پوری کی پوری شفا ہے. کوئی بھی بندہ کسی بھی آیت کو کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. پڑھے گول گول کے پینے سے یا لٹکانے سے یا لکھنے کی بجائے اس کو پڑھے، چاہے شفا کے لیے پڑھے چاہے ثواب کے لیے پڑھے، دونوں باتیں جائز ہیں. اس کی وضاحت میں نے صبح آپ کے سامنے کر دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی بہت سے فضائل و مناقب جو بیان کیا، آپ کو پتہ ہے اس کو سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن ایک مجرب نسخہ اس حوالے سے جو ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں، معزز سامعین گرامی قدر، یہ جو تعداد ہوتی ہے نا بعض وظائف کی، اس کے اندر جو 313 کا بعض علماء عدد بتاتے ہیں یا 500 یا 1000 دفعہ، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ کم از کم اتنا پڑھ لے، کثرت سے پڑھے. اگر تعداد نہ بتائی جائے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اور یہ جو تعداد ہوتی ہے نا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں. رسول اللہ سے بعض وظائف کی تعداد ثابت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سورت فاتحہ کے بارے میں ایک بڑا مجرب جو نسخہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، تو اس کو چاہیے یا تو سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا کرے، 7 مرتبہ پڑھا کرے، یا سورت فاتحہ اکیلی کو 41 مرتبہ پڑھا اور اس کا دم کیا کرے، کہ پانی کے اوپر پڑھ کے یا اپنے اوپر براہ راست اس کا دم کر لیا کرے. یہ دونوں مجرب ترین وظیفے ہیں. اور مولانا عبدالستار حماد جو مفتی اعظم ہیں اہل حدیث کے، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی بیماری کے اندر سورت فاتحہ 7 مرتبہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، سورت بقرہ کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل آخری 7 مرتبہ پڑھے ہیں. میں نے آج تک کوئی گولی اور دوائی ڈاکٹروں کی نہیں لی. بزرگ ہو گئے، بزرگ، انہوں نے اپنی ہر بیماری کا علاج، جس طرح میرا اور آپ کا اعتماد دنیاوی دوائیوں کے اوپر اور حکماء کے اوپر ہوتا ہے نا، جن لوگوں کا توکل اللہ کے اوپر ایسا مضبوط ہو، جس طرح ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب کا ہے، ان کو پھر ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی. وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے کبھی دوائی کھائی ہی نہیں، میں صرف یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری میں شفا دے دیتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جاتا ہے. نبی کریم کی صحیح حدیث ہے جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ اپنی وہ جگہ تبدیل نہ کر لے. اس بات سے مراد کیا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ داخل ہو کہ اللہ تیرے نبی نے
جو بات بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اب گھر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یہی نیت ہو تو انشاءاللہ باہر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران یہ جو 2 صورتیں ایسے 2 نور ہیں کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے 40 دن متواتر اس گھر میں پھر شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری سورت بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ یعنی جننی کو پکڑا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے صبح تک شیاطین کے اور ہر شے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر صبح پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک۔ اور ایک اور روایت ابی ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا، اس نے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت الکرسی جب انسان صبح پڑھے تو شام تک شیاطین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ جو بسم اللہ الذی لا یضر کا اثر ہے وہی اثر آیت الکرسی کا ہے۔ اس کے اندر اضافہ کیا، جنات اور شیاطین اور جادو۔ آپ بڑے رقیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ خود پڑھیں آیت الکرسی۔ آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے، جنات کا حملہ ہے، تعویذات ہیں، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیاطین حملہ کریں گے، نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں، ان احادیث میں سے ایک لفظ یہ ہے کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر ایک تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جنت پکی، اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے، آسمان سے فرشتہ اترے گا جو حفاظت کرے گا۔ آگے چلیے۔